جب کسی اسکول یا کالج میں برقعے پر پابندی لگائی جاتی ہے یا برقع پہننے پر شرپسند ہنگامہ کرتے ہیں، جب کسی اسکول یا کالج میں رمضان کے مہینے میں مسلم طلبہ و اساتذہ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا یا پھر روزوں کی بنیاد پر خصوصی سہولت نہیں دی جاتی، جب کسی اسکول یا کالج میں مسلمانوں کی ٹوپی پہننے یا داڑھی رکھنے پر مخالفت ہوتی ہے تو پوری قوم تلملا اٹھتی ہے اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ کاش مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہوتے جہاں پر مسلمانوں کی بچیوں کو برقع پہننے سے نہ روکا جاتا، جہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو رمضان میں روزوں کی سہولت دی جاتی، جہاں پر نمازوں کے لیے کوئی نہ روکتا، جہاں پر داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے والے طلبہ کو سپورٹ کیا جاتا۔ اس وقت مسلمانوں کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے اور مسلمان اپنے تعلیمی اداروں کے تعلق سے بہت سوچا کرتے ہیں۔ یہ بات صرف تعلیمی اداروں پر ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ میڈیا کے تعلق سے بھی مسلمانوں کی یہی سوچ ہے۔ جب میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف بوال کھڑا کیا جاتا ہے تو مسلمان یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں کہ کاش مسلمانوں کا میڈیا ہوتا اور اس میڈیا کے ذریعے سے غلط و صحیح کی نشاندہی کی جاتی، کاش مسلمانوں کا میڈیا ہوتا اور اس میڈیا کے ذریعے سے فرقہ پرستوں کے خلاف آواز بلند کی جاتی۔ اسی طرح سے اسپتالوں کی بھی بات کی جائے تو جب کبھی کسی اسپتال میں مسلم خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان جاگ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کاش مسلمانوں کی اسپتال ہوتی تو ہماری مسلم عورتیں محفوظ ہو جاتی، کاش ہمارے اسپتال ہوتے تو لوٹنے والے ڈاکٹرز نہیں ہوتے، کاش ہمارے اسپتال ہوتے تو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ ایسی باتیں، ایسے افکار، ایسی سوچ اور ایسی ذہنیت ہر بار مسلمانوں میں جاگتی تو ہے، پھر پتہ نہیں کیسے سو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں اب مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں، مسلمانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، بہت اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی فکر مسلمانوں کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو کامیاب بنانے میں قوم کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے مدارس اسلامیہ میں گھر کے شریر اور کن ذہن بچوں کو داخلہ دلوانے کا رواج پیدا ہوا ہے، اسی طرح سے قوم کے مالی طور پر کمزور بچوں اور اچھی تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ حاصل کرنے والے بچوں کو مسلم تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوایا جاتا ہے۔ غیروں کے یہاں اگر داخلے دلوانے جاتے ہیں تو منہ مانگی فیس ادا کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کی بات آتی ہے تو مسلمان اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اور وہ مسلم تعلیمی اداروں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ کا تو قوم کے لیے بنایا گیا تعلیمی ادارہ ہے تو کیوں قوم کے بچوں سے فیس وصولی جا رہی ہے، لیکن قوم یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ قوم کے ادارے چلانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پیسے نہ دیے جائیں تو خدا کی نعمتیں ان تعلیمی اداروں پر راتوں رات نہیں اترتی اور نہ ہی خالق کائنات راتوں رات ٹیچرز کے بینک اکاؤنٹ میں تنخواہیں ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ذریعہ ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میڈیا کی بات لیں تو یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ مسلم میڈیا ہاؤس کا وجود کرنے کی پہل کی جاتی ہے تو وہاں پر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میڈیا ہاؤس چلانے کے لیے بھی آسمانی مدد ہو رہی ہے، جبکہ میڈیا خالص خیر خواہوں کی مدد، اشتہارات اور ڈونیشن سے چلتا ہے۔ ایک اخبار کوئی خریدتا ہے تو اس کا فائدہ اخبار کے مالک کو نہیں ہوتا بلکہ ایک اخبار کو شائع کرنے کے لیے جو لاگت ہوتی ہے وہ قیمت فروخت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اخبار کا کاروبار دنیا کا ایک ایسا واحد کاروبار ہے جو خسارے میں چلتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس اشتہارات نہ ہوں۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کی چوکاسی ہوتی ہے، جب کبھی اردو اخبارات یا پھر مسلم اخبارات میں اشتہارات دینے کی بات آتی ہے تو چوکاسی شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں انگریزی یا دوسری علاقائی اخبارات میں اشتہار دینا مسلمان نہ صرف قابل فخر بات سمجھتے ہیں بلکہ منہ مانگی قیمت بھی دے کر نکل آتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس اخبار کا سرکولیشن کیا ہے اور اس کی پہچان لوگوں میں کیا ہے، صرف شان کی خاطر اپنے آپ کو بکرا بنا کر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے اسپتال کی بات لیں تو غیروں کے یہاں ڈاکٹر اگر گیہوں کے آٹے کی گولیاں بھی دوائی بتا کر دے دے تو مجھ سے مسلمان سب سے بہترین دوا سمجھ کر کھا جاتے ہیں اور چون چاں تک نہیں کرتے۔ کئی بڑے اسپتالوں میں جا کر اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا کر لاکھوں روپے خرچ کر آتے ہیں۔ جان کے معاملے میں بھی مسلمان اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے
چھوٹی اسپتال کا نام لینا شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ وہی ایک مسلمان ڈاکٹر ایمانداری کے ساتھ چند روپیوں میں علاج کر بھیجتا ہے تو مسلمانوں میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو سستا ڈاکٹر ہے، ہمارا کیا علاج کرے گا۔ اگر مسلمان ایسی سوچ رکھتے ہیں تو کب مسلم قوم ترقی کر پائے گی؟ کب مسلمانوں کے تعلیمی ادارے دوسروں کے مقابلے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کب میڈیا ہاؤس دوسروں کے مقابلے میں آگے آئے گا؟ کب مسلمانوں کے اسپتالیں دوسرے اسپتالوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ دراصل مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے تئیں بھروسہ کرتے ہوئے قوم کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ بدگمانیاں اور بدنیتی جب تک اپنی ہی قوم سے رہے گی، اس وقت تک مسلم قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ مرغی گھر کی ہو یا فارم کی، مرغی ہی ہوتی ہے، اس لیے گھر کی مرغی کو دال برابر نہ سمجھا جائے۔ خاص پیشکش مدثر احمد شموگا، ایڈیٹر، روزنامہ آج کا انقلاب۔